السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ آپ خود یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ جادو کا اثر ہے یا نہیں ہے، کسی نے جادو کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے، یا آپ کے گھر پہ جناتوں کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر واقعی اثرات ہوتے ہیں اور وہ بیماری سمجھ کے دوا کھا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے یہاں اثرات نہیں ہوتے ہیں اور وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات کے اثرات ہیں یا ہم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ تو جادو یا جنات کے اگر اثر ہے گھر پر یا اپنے آپ پر وہ اثر ہے تو ہم کیسے پہچانیں، ہم کیسے پتہ کریں؟ میں ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں، آپ خود اس عمل کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آپ کے اوپر اثرات ہیں یا نہیں ہیں، جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ کو کسی گھر پہ دیکھنا ہے کہ کسی گھر پہ جادو ہے یا نہیں ہے یا جنات وغیرہ کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ جنات کا جہاں معاملہ ہوتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رات آتی ہے یا سناٹا ہوتا ہے تو اٹاری پر چھت کے اوپر کھٹر پٹر کی آوازیں آتی ہیں، لگتا ہے کوئی اینٹیں پھینک رہا ہے، کوئی اینٹیں چلا رہا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہوا کرتی ہے جنات ہونے کی کہ جنات کے اثر غالب ہیں، اور لیکن اس سے آپ کنفرم نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی کھٹ سے ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ بھائی جنات کا اثر ہے، ایسا نہیں، کیونکہ آپ کو روزانہ کا معمول بن جائے کہ ہاں یہ ایسا آوازیں آتی ہیں اور کھٹر پٹر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کا وہم بھی ہو جاتا ہے، تو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ واقعی سارے لوگوں کو آوازیں سنائی دیتی ہیں اور واقعی ایسا ہے کہ کوئی کھٹر پٹر کی آوازیں چھت سے آ رہی ہیں، کوئی اینٹیں پھینک رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، جا کے دیکھا تو کچھ نہیں، تو یہ ایک جنات ہونے کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے۔ گھر کا تو معاملہ آپ اس طرح سے سمجھیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر جنات کے اثر ہیں یا نہیں ہیں، وہ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ جنات کا اثر ہے یا نہیں ہے تو اس مریض کو سامنے بیٹھا لیں، اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو آپ آسانی سے پڑھ سکیں اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک قرآن مقدس کی چند آیات پڑھنا ہے۔ وہ آیات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین۔ اس آیت کو، ان آیات کو آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کے مریض کے ایک کان میں دم کرنا ہے اور انگلی لگا لینا ہے، پھر 7 مرتبہ پڑھ کے مریض کے دوسرے کان میں پھونکنا ہے، پھر آپ کو اس میں بھی انگلی لگا لینا ہے۔ اگر مریض یہ پڑھنے کے آپ نے پھونکا اور مریض اچھل جائے اور چیخنے لگے، رونے لگے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس مریض کے اوپر جنات کے اثرات ہیں۔ اس کو زائل کیسے کرنا ہے میں انشاءاللہ، اگر آپ لوگوں نے زیادہ کمنٹس کی تو میں پھر اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے اس سے بچا جائے، وہ میں بھی جو صحیح پھر طریقہ ہے وہ بتاؤں گا۔ باقی تو آپ پھر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک دیں تو مریض کو آرام ہو جائے گا۔ پوری طریقے سے آرام کیسے ہوگا پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اگلی بار کبھی فری رہا اس میٹر پہ تو میں بات کروں گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے، جادو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو جادو کے حساب سے سمجھ لیجئے کہ یہ جادو جلدی کوئی نہیں کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے اوپر کرواتا ہے، نہ ہی مولویوں کے پاس اور پنڈتوں کے پاس اتنی اتھارٹی، اتنا پاور ہے کہ وہ کسی کو اتنی جلدی ہلاک کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ان کے اندر اتنا پاور اور اگر اتھارٹی ہوتی تو واقعی وہ جانے کیا کر دیتے۔ آج تو جن سے وہ پریشان ہوتے وہ خود ان کو فوراً ان کے اوپر جادو کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیتے۔ یہ لوگوں کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی نے جادو کر دیا، لیکن اس کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا لگ رہا ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پانی لینا ہے، پانی لے کے 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پوری پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، پانی میں دم کر دیں اور دیواروں پر چھڑکوا دیں۔ یعنی یہ جو پانی آپ دیواروں پر چھڑکیں گے زمین پر نہیں گرنا چاہیے، صرف یہ چاروں طرف بس گھر کی دیواروں پر رہے، کیونکہ آپ نے اس پر قرآن پڑھا ہوا ہے تو وہ زمین میں گرنا نہیں چاہیے۔ لیٹرنگ کی اور باتھ روم کی دیوار پر بھی اس پانی کو نہ چھڑکا جائے۔ تو پاک جو جگہ ہیں، اونچی جگہ، وہاں پر آپ سرنج وغیرہ لے لیں، اس سے چاروں طرف چھڑک دیں۔
یا پانی اگر آپ نہیں لے رہے ہیں تو وہ پھر گلاب جل لے لیں، گلاب جل پہ پڑھ کے آپ اس طرح سے کر دیں تو انشاءاللہ وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ 4 کیلیں لے لیں، 4 کیلیں چوبے جو ہوتے ہیں تو وہ 1 یا 1.5 انچ کی، اور اس کو لے کر آپ 121 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کیلوں پہ دم کر کے چاروں کونوں پہ لگا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں آپ کے اگر جادو کا اثرات یا جنات کے اثرات یا جو بھی اثر ہوں گے وہ آپ کے گھر سے زائل ہو جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ان تمام آفات و بلائیات سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ گھروں میں نماز کی پابندی کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم قرآن کی تلاوت گھر میں کرتے ہوں گے اور پوری طریقے سے نماز کی پابندی کرتے ہوں گے تو پھر وہ اتنا ان چیزوں کا اٹیک جتنا ہونا چاہیے جادو یا جنات یا اثرات کا اتنا پھر اٹیک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہم کو ان تمام آفات سے بچائے رکھے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی، گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔